لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت میرے حضرت کے اندر موجود ہے۔ اگر میں یہ کہوں کتاب کا علم اللہ نے دیا بھی، اور پھر اسی کتاب قرآن کریم کا علم پوری دنیا تک پہنچایا بھی، اور ایک مدرسہ قائم اور ہزاروں مدرسوں کے سرپرست، کون سے مدرسوں کے سرپرست کہ جن میں کتاب کو سکھایا جاتا ہے، کتاب کو سنایا جاتا ہے، کتاب کے علم کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ طے کی باتیں جو محمد عربی اس زمین پر بتلا کر کے گئے وہی ان کے سینوں کے اندر ہیں۔ لوگوں کو جلسوں کے ذریعے، اپنی مجلسوں کے ذریعے لوگوں تک وہ باتیں پہنچائی بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ یہ طبیب کس چیز پر محنت کرتے ہیں، یہ طبیب کس بیماری کو دور کرتے ہیں، آؤ تمہیں بتلاتا چلو۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی تھی، کیا فرماتا ہے میرا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ لہذا نمازوں کی حدود قائم کر دیے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، رمضان کے مہینے کے دن متعین کر دیے گئے، اتنے دن تک تم پر روزے فرض ہیں، حج کے دن متعین کر دیے گئے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ لہذا میرے بھائی تمام عبادتوں کے میرے اللہ نے حدود متعین کر دیے، لیکن جب بات ذکر کی آئی ہے، جب اللہ کو یاد کرنے کی بات آئی ہے، جب اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو ترک کرنے کی بات آئی ہے، تو میرے اللہ نے کوئی حدود متعین نہیں کیے، میرے اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ لہذا میرے بھائی مجھے اسی تعلق سے گفتگو کرنی ہے، جتنا مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ وقت متعینہ پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا کرے اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ لہذا علمی میدان میں کمالات کے حامل، اسی طرح تعلیم کے میدان میں کمالات کے حامل اور قاری قرآن میں جب آپ ابھی اپنی مسبت پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ اپنی کرسی صدارت پر آئیں گے، تب جا کر کے سننا کہ قرآن کریم پڑھا کیسے جاتا ہے، اگر جھوم نہ جاؤ تو کہنا۔ لہذا حضور والو ابھی میرے بعد آپ کے روبرو ہوں گے قرآن کس انداز سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اس عمر کے اندر اتنا خوبصورت قرآن کریم، اللہ بڑے بڑے قاریوں کے قرآن کے اندر وہ لذت نہیں، وہ حلاوت نہیں جو اللہ نے اس پیرانہ سالی کے اندر میرے حضرت کو اب بھی عطا فرما رکھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں بھی میرے حضور والا قرآن کریم پڑھ کر کے مجھے اور آپ کو سنایا کریں گے۔ خیر میں گفتگو کرنے لگا، یہ تمام کی تمام بیماریاں جو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، خاص طور سے دلوں کی بیماریاں، انہی کے طبیب میرے حضور والا ہیں۔ لہذا جہاں انبیاء کی ذمہ داری اور خاص طور سے میرے نبی کی ذمہ داری، میرے اور آپ کے محبوب کی ذمہ داری، ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا، آپ کو اس کی تعلیم دینی ہے، آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو طے کی باتیں سمجھانی ہے۔ وہ طے کی باتیں اس تفصیل کا موقع نہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، لہذا وہ تمام کی تمام باتیں میرے اور آپ کے آقا نے اپنے طریقے سے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے سب ماننے والوں کو اور سب ماننے والوں نے آج تک علماء کو، یہ مجھے اور آپ کو نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لہذا مجھے گفتگو کرنی ہے کہ ایک اور ذمہ داری لگائی تھی میرے اور آپ کے آقا کی کہ جتنے تمہارے پاس لوگ آئیں، جتنے تمہارے پاس بیمار آئیں، ہاں جو جسمانی بیمار ہو آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو روحانی بیمار ہو جائیں، جو دلوں کے بیمار ہو جائیں، جن کے دلوں کے اندر حسد اور بغض پیدا ہو جائیں، جن کے دلوں میں تکبر پیدا ہو جائیں، جن کے
کے دلوں میں شیطانی رضا والے وسوسے پیدا ہو جائیں، ان سب کے دلوں کی صفائی اے محمد عربی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خالی آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ کے بعد صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد تابعین کی، تابعین کے بعد تبع تابعین کی، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے علماء اس زمین پر آتے رہیں گے ان کی ذمہ داری یہی ہوگی کہ جہاں وہ کتاب کو پڑھائیں گے، جہاں وہ کتاب کو سنائیں گے، جہاں وہ حکمت کی باتیں سمجھائیں گے، وہاں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کی دلوں کی صفائی کریں گے، لوگوں کے دلوں کا میل کچیل نکالیں گے۔ ہاں جب یہ میل کچیل نکل جائے گا تب تمام عبادتیں آسان ہوں گی، پھر تمام نمازوں کا پڑھنا آسان ہوگا، یہاں تک کہ ہر عبادت اللہ کا بندہ پھر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، کیونکہ اگر دل کی صفائی ہو جائے پھر عبادت کا مزہ اپنا الگ ہوتا ہے۔